بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 19 اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 90 CRPC، یعنی کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کوئی ایسا کیس جس میں جج شیڈول 2 کے مطابق سمنز جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، کیا اس کیس میں وہ سمن کے بجائے یا سمن کے متبادل یا سمن کے اضافی کے بعد اضافی طور پر وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے؟ یعنی اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ کہیں اگر یہ سمجھے کہ سمن نہیں، یہاں پر وارنٹ جاری کرنا چاہیے، یا سمن جاری کرنے کے بعد وہ فردر سمجھے کہ اب اس میں وارنٹ بھی جاری کرنا چاہیے، تو کیا سمن کیس میں جس میں قانون کے اندر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمن جاری کر سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے؟ اضافی طور پر وارنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے یا سمن کے متبادل وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ کوسچن اور ٹاپک ہمارا یہی ہوگا کہ کیا کوئی بھی جج جو کسی شخص کی طلبی کے لیے قانون کے مطابق سمن جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، کیا وہ اس کیس میں متبادل سمن کے متبادل وارنٹ یا اضافی کوئرسو میجرز کے طور پر کیا وہ وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، سمن کے متبادل یا اضافی طور پر وارنٹ جو ہے جاری کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے کس سیکشن آف لاء کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ 90 CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ کن شرائط میں، کن کنڈیشنز میں کیا جائے گا، کب کیا جائے گا؟ اس کی دو شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ سمن جاری ہونے سے پہلے یا سمن جاری ہونے کے بعد اگر جج یہ سمجھے کہ یہ جو شخص جس کے سمن جاری کیے گئے ہیں یہ تو ابسکانٹ ہو چکا ہے، یہ تو مفرور ہو چکا ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ یہ اوبے نہیں کرے گا سمن کو، یہ تعمیل نہیں کرے گا، عدالت میں پیش نہیں ہوگا، تو پھر وہ ریزنز ریکارڈ کر کے وارنٹ جاری کرے گا۔ جب بھی وارنٹ جاری ہوں گے، چاہے وہ سمن کے متبادل ہو یا اضافی طور پر وارنٹ جاری کیے جائیں، یعنی کہ سمن کے بعد اضافی طور پر اس کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے جائیں، تو وہ ریزنز لکھے گا، وجوہات لکھے گا کہ وہ کیوں، چونکہ قانون کے مطابق تو وہ سمن جاری کر سکتا ہے، شیڈول 2 کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ سمن جاری کر سکتا ہے، تو اگر سمن کے بجائے جب وہ وارنٹ جاری کرے گا یا اضافی طور پر سمن کے بعد وارنٹ جاری کرے گا، اریسٹ وارنٹ، تو اس کی پھر وہ ریزنز بھی لکھے گا، وہ ریزنز لکھے گا، اس کے اندر اپنے اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ وہ کیوں وارنٹ جاری کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہم نے ڈسکس کر لی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب سمن اس نے وصول کر لیا اس شخص نے، اور سمن وصول کرنے کے باوجود وہ کوئی ریزنیبل جو وجہ ہے، جو معقول وجہ ہے وہ نہ دے سکتا ہو، کوئی وہ فیل ہو چکا ہو کوئی معقول وجہ بتانے میں، جس کی کوئی ایسی لاجیکلی کوئی ریزنز وہ نہ بتا سکتا ہو کہ وہ کیوں نہیں ایک سمن ڈیولی سرو ہو گیا، تو اس کے باوجود وہ اگر پیش نہ ہو تو جج یہی سمجھے گا کہ اس نے اپنے آپ کو ابسکانٹ کر لیا اور وہ جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا ایسی صورت میں وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتا ہے، مگر اس کی وہ ریزنز ریکارڈ کرے گا۔ سو ویورز، یہ جو سیکشن 90 ہے اس کو ہم نے کوسچنز کی صورت میں دکھا دیا، 3 کوسچن کہ کیا متبادل یا اضافی طور پر وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے سمن کے، یعنی کہ سمن کے بجائے وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے، اور اگر سمن جاری ہو گیا تو کیا اس کے بعد وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کوسچن ہے کس لاء کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ جی 90 CRPC کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کوسچن ہے کن شرائط میں کیا جا سکتا ہے؟
اس میں آلریڈی بتا دیا ہے کہ اگر سمن جاری کرنے سے پہلے یا سمن جاری کرنے کے بعد، مگر جو مقررہ تاریخ ہے پیشی کی اس سے پہلے جج اگر یہ سمجھے کہ یہ جو شخص ہے جس کے ہم نے وارنٹ، جس کے سمن جاری کیے ہیں، یہ تو ابسکانڈ ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو سمن کو اوبے نہیں کرے گا، تو پھر وہ ریزنز ریکارڈ کر کے وارنٹ آف ریسٹ بھی جاری کر سکتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں سمن اس نے وصول کیا ہے اور اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ ہوئی ہے کہ اس نے وہ سمن جو ہے وہ ڈیولی سرو کیا گیا اور اس نے ریسیو کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی ٹھوس وجہ کے عدالت میں پیش نہ ہو، تو عدالت یہی سمجھے گی کہ وہ اپنے ویلفل ابسکانڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کنسیل کر رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے عدالت میں آنے سے، تو عدالت اس صورت میں بھی ریزنز ریکارڈ کر کے جو ہے وہ وارنٹ اضافی طور پر وارنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم پڑھ لیں اس کو تو اس میں لکھا ہوا ہے ایشو آف وارنٹ ان لیو آف اور ان ایڈیشن ٹو سمنس، یعنی کہ ان ایڈیشن ٹو سمنس یعنی کہ اضافی سمنس کے بعد یعنی کہ وارنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے، اور ان لیو آف جہاں وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہاں پر سمن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ وارنٹ جاری کر سکے گا۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان لیو آف اور ان ایڈیشن ٹو۔ ان ایڈیشن یعنی کہ سمن جاری ہونے کے بعد وہ وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے، اور ان لیو آف جہاں وہ یہ سمجھے ابھی سمن جاری نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ سمن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ وارنٹ جاری کر دے گا۔ A court may in any case in which it is empowered by this court to issue a summons for the appearance of any person issue after recording its reasons in writing a warrant for his arrest۔ اسے جہاں وہ لاء کے تحت صرف وہ سمن جاری کر سکتا ہے، مگر جہاں وہ ضرورت سمجھے گا کہ نہیں سمن کے بعد وارنٹ بھی جاری کرنے چاہیے یا سمن کے بجائے وارنٹ جاری کرنے چاہیے، تو اس کے وہ ریزنز لکھے گا۔ لکھنے کے بعد سیکشن 90 کے تحت وہ اس کے اختیار ہے کہ وہ وارنٹ ان لیو آف اور ان ایڈیشن ٹو سمن جاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کنڈیشنز آگے بتا دی، either before the issue of such summons or after the issue of same but before the time fixed for his appearance the court sees reasons to believe that he has absconded or will not obey the summons۔ وہی بات ہے کہ کورٹ یہ سمجھے کہ یہ تو اوبے نہیں کرے گا، یہ ابسکانڈ کر چکا ہے تو وہ وارنٹ جاری کرے گی۔ If at such time he fails to appear and summon is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure۔ اب وہی بات ہے، سمن ریسیو ہو گیا، ڈیولی سرو کیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ پیش نہ ہوا تو اس کے بعد جج جو ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتا ہے۔ سو ویورز، یہ آج کا لیکچر نمبر 19 جو ہے وہ بھی بڑا اہم تھا جو کہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر پسند آیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آئندہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکیں۔ یہ جو نالج شیئر کرنے کا عمل ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی آراء کے مطابق اس عمل میں تبدیلیاں بھی لاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ سو اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ والسلام۔